صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ آج کل نامحرم مرد اور عورت کا اختلاط عام ہو چکا ہے اور اس سے معاشرے کے اندر مختلف برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ قرآن و حدیث نے مرد کو بھی اور عورت کو بھی منع کرتے ہوئے فرمایا۔ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے مردوں سے مخاطب ہو کر یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، ان کو چاہیے کہ یہ اپنے نظروں کی حفاظت کریں، بلا وجہ اور غیر ضروری نہ دیکھیں۔ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس لیے ان آنکھوں کو اللہ تعالیٰ کے منع کردہ جگہوں میں استعمال نہیں کریں۔ جن جن جگہوں میں روکنے سے شریعت نے منع کیا ہے، شریعت نے پابندی لگائی ہے، ان جگہوں سے ہم اپنی نظروں کو اور اپنی آنکھوں کو اور ان دو بٹنوں کو کنٹرول میں رکھیں۔ قرآن یہی کہتا ہے کہ یغضوا من ابصارهم، کہ اپنے نظروں کی حفاظت کریں۔ اور دوسرے نمبر پر ایمان والے مردوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یہ اپنے شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں اللہ کا رسول تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اس چیز کی ضمانت دو جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور پھر فرمایا کہ دوسری چیز جس کی تم ضمانت دو گے وہ تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی تم زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دو، تمہیں اللہ کا رسول تمہیں جنت کی ضمانت دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی زبان مبارک کو نکال کر کھینچتے تھے اور پھر فرماتے تھے کہ تیرے کی وجہ سے ہم ہلاکتوں میں پڑے ہوئے۔ اس لیے زبان کی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت نہایت ہی ضروری چیز ہے، اور یہ خطاب صرف مردوں کو نہیں بلکہ اگلی آیت کے اندر ایمان والی عورتوں کو بھی مخاطب کر کے رب کائنات نے فرمایا کہ یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن، کہ ایمان والی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے نظروں کی حفاظت کرے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنے زیب و زینت، آرائش اور زیبائش کو کسی دوسرے پر ظاہر نہ ہونے دے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ایک عورت جو خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے اور اس خوشبو لگانے کے بعد مردوں کی نظریں
اس پر پڑتی ہے اور وہ خوشبو سونگھنے میں آتی ہے، اس کی بو پھیل جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذا وکذا وکذا زانیہ۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ عورت زانیہ ہے، یہ عورت زانیہ ہے، یہ عورت زانیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اس لیے کہ خوشبو لگانے کی وجہ سے مردوں کی نظریں اس عورت کی طرف چلی گئی اور مرد اس کی طرف مائل ہو گئے اس کی خوشبو لگانے کی وجہ سے۔ اس لیے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ عورت ایسی خوشبو کا استعمال نہ کرے جو سونگھنے میں آئے، بلکہ ایسی خوشبو کا استعمال کرے جو دکھنے میں آئے، لیکن وہ بھی گھر کے اندر، گھر کے باہر نہیں۔ اس لیے عزیزان محترم، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نظروں کی اور اپنے شرمگاہ کی خاص حفاظت کریں، وہ لباس پہنے جس کے اندر ہمارے جسموں کی حفاظت ہو، نمائش نہ ہو اور بے حیائی کو فروغ نہ ہو۔ شرعی لباس کو اختیار کر لے، اللہ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو نظروں کی حفاظت سے متعلق ہے اس پر عمل پیرا ہو جائے، تاکہ معاشرہ ان برائیوں سے بالکل پاک صاف ہو جائے۔